ابھی بات تو اللہ مشرکین کی کر رہا ہے، لیکن آپ دیکھیے کیا مزاج ہمارا بھی ویسا نہیں. ہم اللہ کی راہ میں کون سی شرٹس دیتے ہیں اللہ واسطے، وہ جو ہمیں پہننی نہیں ہوتی. بہت ہو گئی پہن کے یار، اب تو کیا کرو، اللہ واسطے کسی غریب کو دے دو. گھر میں کھانا کوئی نہیں کھا رہا، کیا کریں یار، کسی ہوم لیس کو دے کے آ جاؤ، کوئی نہیں کھائے گا. یعنی جو چیز اپنے لیے ہم کراہت کر رہے ہیں وہ کس کی راہ میں دے رہے ہیں؟ اللہ کی راہ. اللہ کی راہ میں تو وہ چیز دینی چاہیے جو اعلیٰ، جو بہترین ہو، جو خوبصورت ہو. اسی طریقے سے جانور کسی بھی کلر کا ہو وہ بہت اچھا ہوتا ہے اگر اللہ کی راہ میں صاف نیت سے دیا جائے. لیکن ایک کانسیپٹ بنا ہوا صدقے میں بکرا جائے گا کالا ہی جائے گا. کس نے بتایا آپ کو کہ صدقے میں کالا بکرا جائے گا؟ خوبصورت بکرا بھی جا سکتا ہے. اللہ کی راہ میں تو خوبصورت وائٹ کلر کا بھی بکرا ہو یا جس طرح بھی وہ خوبصورت ہو. اگر کسی کے اندر بلیک میں خوبصورتی ہے، ضروری نہیں کالا رنگ برا نہیں ہوتا. کچھ بکرے یا کوئی جانور کالے رنگ میں زیادہ خوبصورت لگتے ہیں، کوئی بیل ہے کالے رنگ میں اچھا لگتا ہے. لیکن یہ جو کلر کی جو ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ کیونکہ بلا ہے اور بلا کے بدلے میں صدقہ، تو بلا بھی کالی تو بکرا بھی کالا. عجیب و غریب فلسفہ، دین کا تو کوئی تعلق ہی نہیں اس معاملے میں. تو اللہ کے لیے وہ چیز پسند کریے، یعنی اللہ کی راہ کے لیے. اللہ کو ہماری کیا چیز کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کی راہ میں اگر دیتے ہیں تو خوبصورت چیز کو دیجیے. کیوں؟ کیونکہ حضور کی حدیث ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حسن کو پسند فرماتا ہے. آپ عمل کر رہے ہیں تو اس میں حسن پیدا کیجیے، اس کی راہ میں کچھ دے رہے ہیں تو حسن پیدا کیجیے. ایک واقعہ ہے، اس وقت مجھے یاد آئے اس واقعے پہ. حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی بارگاہ چشتیوں، ان کا ایک بندے نے بڑا نام سنا. تو حضرت سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گیا کہ اللہ کے ولی کا بڑا نام سنا ہے، جاؤ مل کے آتے ہیں. خواجہ سلیمان توسوی کی بارگاہ پہنچا، وہ دنیا دار آدمی تھا. وہاں گیا تو کوئی شوشے نہیں تھے، کوئی معاملات پروٹوکول کے نہیں تھے. خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کچھ عرصے تک رہا. پیر پٹھان بھی کہتے ہیں ان کی بارگاہ میں رہا. تو اس نے دیکھا کہ بس وہ تو دین و تبلیغ کی دعوت دیتے ہیں، مریدین آتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، اللہ کی باتیں کرتے ہیں، کوئی کرامت وغیرہ نظر نہیں آئی. تو کچھ ایک دو دن ٹھہرنے کے بعد اس نے ارادہ کیا جانے کا. اور دل میں کہا کہ یار یہاں کچھ معاملہ ہے نہیں اور یہاں سے کچھ ملے گا بھی نہیں، تو اپنے راہ لو، اپنے گھر چلو. تو جانے لگا تو رات کا وقت حضرت نے فرمایا کہ بیٹا رات کافی ہو چکی ہے، ٹھہر جاؤ اور صبح چلے جانا. تو سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمانے پر اس نے کہا حضور کچھ نصیحت فرما دیجیے، کل صبح تو جانا ہی ہے. اس نے جب یہ بات کہی تو حضرت نے فرمایا ایک نصیحت بیٹا زندگی میں پلے باندھ لو اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. 14th چیپٹر یعنی کہ 14ویں سپارے کا 14واں ہی رکوع ہے اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 61 کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مشرکین نے اللہ کے لیے بیٹیوں کو بنا لیا اور وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، العیاذ باللہ تعالی. تو اب مشرکین کے ذہن میں یہ سوال ابھرا کہ اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، ایک بندے مومن کے سوال بھی ذہن میں گھوم سکتا ہے کہ اگر یہ مشرکین نافرمانیاں کر رہے ہیں تو پھر ان پر فوراً پکڑ اللہ کی کیوں نہیں آتی. جس طرح آج بھی کچھ عام ذہن ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان حق پر ہیں اور یہ کافر غلط ہیں تو ترقی پر تو کافر ہیں. دنیا میں عروج ان کے پاس ہے، دولت ان کے پاس ہے، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، تو اگر ہم حق پر ہیں اور یہ غلط ہیں تو اللہ فیصلہ کیوں نہیں فرما دیتا ان کے اور ہمارے درمیان. تو اللہ رب العزت اس بات کا جواب دے رہا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر اللہ پکڑ کرتا لوگوں کی فوراً بِظُلْمِهِمْ ان کے ظلم کے سبب، تو مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو اللہ اس کائنات میں کسی بھی جاندار کو نہیں چھوڑتا. وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اس کی تدبیر کیا ہے؟ اس کی تدبیر یہ ہے کہ وہ ایک مقررہ میعاد تک، ایک مقررہ مدت تک مہلت دینا چاہتا ہے. یؤخرہم، وہ مؤخر کرتا ہے، الی اجل مسمی، تمہارے معاملے کو ایک مقررہ مدت تک. اس نے ایک مقررہ مدت دی ہوئی ہے، اس سے پہلے یا اس کے بعد
نہیں آئے گا عذاب، بلکہ اسی دن فیصلہ ہوگا جس دن اس نے مقرر کر لیا ہے۔ تو یہاں یہ دنیا دار العمل ہے، مہلت کی دنیا ہے، اختیار کی دنیا ہے، اور اس اختیار کی دنیا میں جو جیسی محنت کرے گا وہ دنیاوی اور آخرت کے فائدے حاصل کر لے گا یا صرف دنیاوی فائدے حاصل کرے گا۔ لیکن یہ دار الجزا نہیں ہے۔ کوئی سوچے کہ دنیا میں حساب ہو جائے تو یہ دار الجزا نہیں ہے۔ اصل جزا تو اور سزا کا معاملہ تو قیامت کے دن ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جس دن وہ اجل آئے گی، یعنی جس دن وہ مدت آ جائے گی، قیامت کا دن یا موت کا وقت، لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون، تو نہ وہ پھر اسے ڈیلے کر سکیں گے، نہ وہ اس سے پیچھے ہو سکیں گے، نہ اس کو آگے کر سکیں گے۔ یعنی جس دن اللہ نے وہ ساعت مقرر کی ہے وہ اسی دن آنی ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور وہ اللہ کے لیے بناتے ہیں، ما یکرہون، جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے۔ بیٹیاں ہو گئی اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اس طرح اللہ کی راہ میں جب اللہ کے لیے کوئی جانور قربان کرتے تھے اور بتوں کے لیے جانور قربان کرتے تھے تو جو ڈیفیکٹو جانور ہوتا تھا، اس میں اگر کوئی عیب ہوتا تھا تو وہ اللہ کے لیے قربان کر دیتے تھے، اور جو بتوں کے لیے جانور قربان کرتے تھے یا اپنے لیے قربان کرتے تھے وہ بالکل سالم جانور قربان کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَيَجْعَلُونَ، جو اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں وہ چیز ما یکرہون، جس سے وہ خود کراہت کرتے ہیں۔ ابھی بات تو اللہ مشرکین کی کر رہا ہے، لیکن آپ دیکھیے کیا مزاج ہمارا بھی ویسا نہیں۔ ہم اللہ کی راہ میں کون سی شرٹس دیتے ہیں اللہ واسطے؟ وہ جو ہمیں پہننی نہیں ہوتی ہیں۔ بہت ہو گئی پہن کے یار، اب تو کیا کرو، اللہ واسطے کسی غریب کو دے دو۔ گھر میں کھانا کوئی نہیں کھا رہا، کیا کریں یار، کسی ہوم لیس کو دے کے آ جاؤ، کوئی نہیں کھائے گا اب تو یہ۔ یعنی جو چیز اپنے لیے ہم کراہت کر رہے ہیں وہ کس کی راہ میں دے رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں تو وہ چیز دینی چاہیے جو اعلیٰ ہو، جو بہترین ہو، جو خوبصورت ہو۔ اسی طریقے سے جانور کسی بھی کلر کا ہو وہ بہت اچھا ہوتا ہے اگر اللہ کی راہ میں صاف نیت سے دیا جائے، لیکن ایک کانسیپٹ بنا ہوا صدقے میں بکرا جائے گا کالا ہی جائے گا۔ یہ کس نے بتایا آپ کو کہ صدقے میں کالا بکرا جائے گا؟ خوبصورت بکرا بھی جا سکتا ہے اللہ کی راہ میں، تو خوبصورت وائٹ کلر کا بھی بکرا ہو یا جس طرح بھی وہ خوبصورت ہو۔ اگر کسی کے اندر بلیک میں خوبصورتی ہے، ضروری نہیں کالا رنگ برا نہیں ہوتا، کچھ بکرے یا کوئی جانور کالے رنگ میں زیادہ خوبصورت لگتے ہیں، کوئی بیل ہے کالے رنگ میں اچھا لگتا ہے۔ لیکن یہ جو کلر کی جو ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ کیونکہ بلا ہے اور بلا کے بدلے میں صدقہ، تو بلا بھی کالی تو بکرا بھی کالا، عجیب و غریب فلسفہ ہے۔ دین کا تو کوئی تعلق ہی نہیں اس معاملے میں، لیکن وہ بکرا ڈھونڈ کر کالا والا لے کر آتے ہیں جس سے بچے بھی ڈرتے ہیں، کیا بھائی واقع دور سے لگتا صدقے کا بکرا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو اللہ کے لیے وہ چیز پسند کریے، یعنی اللہ کی راہ کے لیے۔ اللہ کو ہماری کیا چیز کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کی راہ میں اگر دیتے ہیں تو خوبصورت چیز کو دیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کی حدیث ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حسن کو پسند فرماتا ہے۔ آپ عمل کر رہے ہیں تو اس میں حسن پیدا کیجئے، اس کی راہ میں کچھ دے رہے ہیں تو حسن پیدا کیجئے۔ وہ چوتھے پارے کی ایک آیت ہے، وہ تو اپنے گرا سے باندھ لیجیے۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت کون سی ہے؟ چوتھا پارہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا سے شروع ہوتا ہے نا۔ یہ آیت اپنے گرا سے باندھ لیجیے۔ اللہ کہہ رہا لن تنالوا البر، لا مانے نہیں، ہرگز نہیں۔ دیکھو ایک لا بھی ہوتا ہے اور ایک لن بھی ہوتا ہے، دونوں کا معنی نہیں ہوتا ہے عربی میں، لیکن اللہ نے یہاں لا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا لن، کیونکہ لا اور لن میں فرق یہ ہے کہ اگر لا کہیں گے تو سمپل سا نہیں کہا، اور لن کہتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ زور دے کر بات کی جا رہی ہے، ہرگز نہیں، فورسفلی کہا، ہو ہی نہیں سکتا، پاسبلٹی نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا لن تنال، تنال کا معنی تم نہیں پا سکتے، ہرگز نہیں پا سکتے۔ اب زور دیکھیے، ایک ہے تم نہیں پا سکتے، اللہ کہہ دے نہیں پا سکتے تو جب بھی بات صحیح ہے، لیکن اللہ زور دے رہا لن تنال، ہرگز نہیں پا سکتے۔ کس چیز کو نہیں پا سکتے؟
البرہ، برہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر نیکی، بھلائی، خیر۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے۔ مالک کیسے نہیں پا سکتے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، کب تک نہیں پا سکتے؟ کیوں نہیں پا سکتے؟ کس وجہ سے نہیں پا سکتے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتی، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تنفقو، تم خرچ نہ کرو اللہ کی راہ میں کیا چیز؟ مما تحبون، جس کو تم پسند کرتے ہو۔ بھلائی کب ملے گی آپ؟ اب آپ کہیں کہ میں ردی مال اللہ کی راہ میں دوں اور بھلائی مجھے مل جائے، کپڑے میں پرانے غریبوں کو دے دوں، نیا سوٹ خود پہنوں گا میں، تو کیسے بھلائی کو پائیں گے آپ؟ وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرانے کپڑے پھینک دیں، آپ وہ بھی دیجئے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ خدا کی راہ میں دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو اعلیٰ مال دیتے ہیں کہ ردی مال دیتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، اس مجھے یاد آئے اس واقعے پہ، حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی بارگاہ چشتیوں کی، ان کا ایک بندے نے بڑا نام سنا، تو حضرت سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گیا کہ اللہ کے ولی کا بڑا نام سنا ہے، جاؤ مل کے آتے ہیں۔ گیا حضرت کی بارگاہ کے اندر، تو حضرت تو اللہ کے نیک کامل آدمی تھے، آج کل کے پیروں کی طرح وہ پروٹوکول وغیرہ تو نہیں تھا کہ لینڈ کروزر آگے بھی چل رہی ہے اور پیچھے بھی چل رہی ہے، تو بھائی آدمی یہ نہیں دیکھ رہا کہ پیر صاحب کی دینداری کیسی ہے، آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ گاڑیاں پیر صاحب کے پیچھے کتنی چل رہی ہے، تو جس کے بعد جتنی بڑی گاڑی اتنا بڑا پیر۔ ہم تو پیروں کو بھی اللہ کی راہ سے نہیں دیکھ رہے ہیں، پیر کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی کوٹھی میں رہتا ہے اور کتنی بڑی گاڑی چلاتا ہے اور کتنے زیادہ گارڈ گھومتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو جس کے پاس جتنا پیسہ ہے، اور ہم اس بندے کو پیر مانتے ہی نہیں ہے جس کا پیسہ نہیں، بولتا ہے بھائی اللہ کا ولی ہوتا اس کا پیسے نہیں ہوتے۔ تو ہمارے نزدیک دنیا داری کی نظر سے ہم جو ہے پیر کو دیکھ رہے تھے۔ خواجہ سلیمان توسوی کی بارگاہ پہنچا، ہو دنیا دار آدمی تھا، وہاں گیا تو کوئی شوشے نہیں تھے، کوئی معاملات پروٹوکول کے نہیں تھے۔ خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کچھ عرصے تک رہا، پیر پٹھان بھی کہتے ہیں ان کو، ان کی بارگاہ میں رہا تو اس نے دیکھا کہ بس وہ تو دین و تبلیغ کی دعوت دیتے ہیں، مریدین آتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، اللہ کی باتیں کرتے ہیں، کوئی کرامت وغیرہ نظر نہیں آئی۔ تو کچھ ایک دو دن ٹھہرنے کے بعد اس نے ارادہ کیا جانے کا، اور دل میں کہا کہ یار یہاں کچھ معاملہ ہے نہیں اور یہاں سے کچھ ملے گا بھی نہیں، تو اپنے راہ لو، اپنے گھر چلو۔ تو جانے لگا تو رات کا وقت، حضرت نے فرمایا کہ بیٹا رات کافی ہو چکی ہے، ٹھہر جاؤ اور صبح چلے جانا۔ تو سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمانے پر اس نے کہا حضور کچھ نصیحت فرما دیجیے، کل صبح تو جانا ہی ہے۔ اس نے جب یہ بات کہی تو حضرت نے فرمایا ایک نصیحت بیٹا زندگی میں پلے باندھ لو، اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ کے لیے اگر اپنے سے برتر چیز پسند نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے برابر چیز تو پسند کرنا۔ اور ان کا جملہ تو جو بزرگوں نے لکھا ہے، انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ کم از کم اللہ کو اپنے سے برتر نہ سمجھو تو اپنے برابر تو سمجھنا۔ اب وہ بندہ کہنے لگا یار اتنے بڑے بزرگ ہیں اور کیسی عجیب بات کر رہے ہیں کہ اللہ کو اپنے سے اعلیٰ نہ سمجھو تو اپنے برابر تو سمجھنا۔ کوئی اللہ کو اپنے برابر سمجھے گا تو مشرک ہو جائے گا، کوئی اللہ کو اپنے برابر سمجھ سکتا ہے؟ یہ کسی عجیب و غریب بات کر دی۔ آخری وقت کے اندر بھی کوئی نصیحت کی بھی تو وہ نصیحت بھی ایسی عجیب سی کر دی، اور وہ رات کو سوتے سوتے سو گیا۔ صبح اٹھا تو رات کی باورچی نے روٹی لا کے دی اور دال بھی لا کے دی کہ حضرت یہ ناشتے کے لیے پیش خدمت ہے۔ ابھی حضرت ناشتے کے لیے بیٹھے اور بیٹھ کر ابھی وہ رات کی روٹی ہے اور دال ہے اور وہ لگا کر کھانے والے ہیں ناشتے میں، کتنے میں دوبارہ مہمان خانے پر دستک ہوئی۔ دستک جب ہوئی تو باورچی نے کہا حضرت وہ پیر صاحب نے آپ کے لیے پراٹھا بنوایا اور الگ سے سالن تیار کیا ہوا ہے، تو یہ آپ کے لیے بھیجا۔ اب پیر صاحب نے جو پراٹھا اور بہترین سالن بھیجا انہوں نے وہ اپنے سامنے رکھا۔ اب تیسری مرتبہ دستک ہوئی تو پتہ لگا باہر کوئی ایک فقیر کھڑا ہوا اور وہ کہہ رہا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اب یہ اندر آتا ہے، اس نے دیکھا بھائی اب تو پراٹھا تو آ گیا، تو اب یہ روٹی اور یہ دال کون کھائے گا، پھینکنے میں جائے گی۔ تو اس نے پرانی رات کی روٹی اٹھائی اور دال اٹھائی اور دال اٹھا کر فقیر کو دے دیا، اور پراٹھا وغیرہ کھایا
اور سالن سے لگایا اور حضرت کی بارگاہ میں آخری سلام کے لیے پہنچے. جاتے جاتے کہا حضرت کوئی اور نصیحت کر دیں, بس اب جانے کا وقت ہے. حضرت نے کہا تو نے پہلی نصیحت کو یاد نہیں رکھا, تجھے دوسری نصیحت کیا کرے؟ اس نے کہا حضرت پہلی نصیحت کو کیسے یاد نہیں رکھا؟ کہا تجھے رات کو کیا کہا تھا؟ تو یہ کہا تھا کہ اگر اللہ کو اپنے سے اعلیٰ نہ سمجھے تو اپنے برابر تو سمجھنا. بولا حضرت مجھے تو نصیحت ہی سمجھ میں نہیں آیا, آپ کی یہ جملہ ہی سمجھ میں نہیں آیا, تو میں عمل کیا کرتا؟ انہوں نے فرمایا کہ بتا, رات کی روٹی اور دال بھی تیرے پاس تھی اور صبح کا تازہ پراٹھا اور سالن بھی تیرے پاس تھا. اس سائل نے آواز دی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو, تو نے اس کو کیا دیا؟ اپنے سے اعلیٰ سمجھتا تو خود روٹی کھاتا اور پراٹھا اسے دے دیتا. اگر اللہ کی راہ کو اعلیٰ سمجھتا, برابر سمجھتا تو آدھا پراٹھا خود کھا لیتا, آدھا پراٹھا اس کو دے دیتا. تو نے تو اپنے برابری والا معاملہ بھی اللہ کی راہ کے ساتھ نہیں کیا. یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں یہ بڑی نصیحت آموز باتیں کرتے ہیں, کیا گہری بات ہے اس میں. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بھلائی اگر آپ چاہتے ہیں دنیا میں تو اس وقت تک نہیں پائیں گے جب تک اپنی محبوب چیز آپ اللہ کی راہ میں نہیں دیتے. اللہ کیوں چاہتا ہے محبوب چیز آپ سے؟ اس لیے چاہتا ہے کہ جو چیز محبوب ہے اس کی محبت دل میں کم ہو جائے اور سب سے بڑھ کر محبت آپ کے دل میں اللہ کی ہو جائے. اگر یہ موبائل مجھے محبوب ہے تو اس کی محبت میرے دل نے بسی ہوئی ہے تو اس کا مقصد ہے اللہ کی محبت کم ہے. تو اللہ چاہتا ہے یہ دنیا کی محبت ہے, جب تم یہ محبوب چیز اللہ کے لیے دے رہے ہوگے تو اس کا مقصد کیا ہوگا کہ تمہارے دل میں اس چیز سے بڑھ کر محبت اللہ کی ہے, جب ہی تم اپنی محبوب چیز اس کے لیے قربان کر رہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ, اور وہ چیز اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں ما یکرہون, جس کو وہ خود ناپسند کرتے ہیں. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ, اور بیان کرتے ہیں السنتہم الکذب, ان کی زبانیں جھوٹ. ایک تو دنیا میں الٹے سیدھے کام کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, اور ان کی زبانیں جھوٹ یہ کہتی ہیں کہ ان لہم الحسنى, آخرت میں تو ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے. اللہ کہہ رہا لا جرم, کوئی شک نہیں ہے, ان لہم النار, ان کے لیے آگ ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے آخرت میں بھلائی ہے, اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے نار ہے. وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ, اور وہ آگ میں سب سے پہلے بھیجے جانے والوں میں سے ہوں گے. سب سے آگے, مفرطون کا معنی وہ لوگ جو سب سے آگے ہوتے ہیں. تو اللہ سب سے آگے ان کو آگ میں بھیجے گا. پھر کہتا تاللہ, اللہ کی قسم, لقد ارسلنا الی امم من قبلک, تحقیق ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسولوں کو. فزین لہم الشیطان اعمالہم, تو مزین کر دیے, آراستہ کر دیے ان کے اعمال ان کے لیے شیطان نے. فہو ولیہم الیوم, تو آج کے دن شیطان ان کا دوست ہے, رحمان ان کا دوست نہیں ہے. جو قیامت کا دن ہوگا اللہ کہہ رہا ہے فہو ولیہم الیوم, آج کا دن شیطان ان کا دوست ہے. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وما انزلنا علیک الکتاب, اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل نہیں کی, الا مگر, اس لیے نازل کی, لتبین لہم الذی اختلفوا فیہ, تاکہ آپ واضح کریں, بیان کریں ان کے لیے ان چیزوں کو اختلافو فی, جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ ایک ہے کہ نہیں ہے, آخرت ہے کہ نہیں ہے, رسول ہے کہ نہیں ہے, جو چیزیں ان کے اندر کانفلکٹ پیدا کر رہی ہیں, کنفیوژن پیدا کر رہی ہیں, جس معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں, یہ کتاب بھیجے جانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کتاب کے ذریعے سے ان کو ان چیزوں کے بارے میں آگاہ کریں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. اور یہ کتاب کیا ہے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وہدن, یہ ہدایت ہے, اور رحمتن, اور یہ رحمت ہے, لقوم یؤمنون, کس قوم کے لیے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لے کر آنے والے. واللہ انزل من السماء ماء, اور بے شک اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی. فاحیا به الارض بعد موتها, اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا. زمین کی موت کیا؟ زمین کا بنجر ہو جانا, اس پر کچھ بھی پیدا نہیں ہے, بالکل بیابان ہے. اللہ کہتا ہے یہ بارش کا جو پانی ہم برساتے ہیں, ایک تم زمین کو دیکھتے ہو کچھ بھی نہیں ہے, میدان ہے, لیکن بارش کی جب بوندیں اس پر برستی ہیں تو کچھ عرصے بعد تمہیں وہاں پر کھیت کھلیان اور بہت خوبصورت منظر نظر آتا ہے.
تو جو اللہ آسمان سے پانی برسا کر ایک مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، تو کیا اس کے لیے یہ ممکن ہے کہ جب قیامت قائم ہو تو ان مردوں کو ان کی قبروں سے اٹھا کر وہ زندہ نہ کر سکے؟ کیونکہ مشرکین کہتے تھے یہ تو مٹی ہو گئے، ان کو اللہ کیسے اٹھائے گا؟ تو اللہ اس کا جواب دے رہا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کائنات میں کہ بنجر زمینوں کو اللہ چند پانی کے قطرے برسا کر اللہ زندہ کر دیتا ہے، تو اس طرح اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اور بے شک اس میں آیت ہے اس قوم کے لیے جو سنتی ہے۔ سننے سے مراد وہ ہے جو سن کر سمجھتی ہے، سنتا تو جانور بھی ہے، سننے سے مراد یہ وہ سننا ہے جس کے اندر سن کر سمجھا جاتا ہے۔ دو آیتیں آخری کی، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے مویشیوں میں، انعام کہتے ہیں مویشی، لعبرہ، ان مویشیوں میں سوچنے کا اور غور و فکر کرنے کا بڑا مقام ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ، یہ بڑی آیت کمال ہے، سبحان اللہ۔ یہ کیونکہ میں نے آپ کو بیان کیا سورۃ النحل میں کئی مرتبہ اللہ رب العزت نے اپنے انعامات کو ذکر کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ کس انعام کا اللہ ذکر کر رہا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے مویشیوں میں لعبرہ، غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، مما فی بطونہ، بطون بطن کی جمع ہے، بطن پیٹ کو کہتے ہیں۔ نسقیکم، سقا یسقی، ہم آپ کو پلاتے ہیں، پلانے والے کو اس وجہ سے ساقی کہتے ہیں۔ تو نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما فی بطونہ، جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے۔ وہ پیٹوں میں کیا ہے؟ من بین فرث و دمن، جو گوبر اور خون کے درمیان ہے، وہ کیا ہے؟ لبنن خالصن، لبن دودھ، خالصن خالص دودھ، ملاوٹ سے پاک دودھ، وہ خالص دودھ تمہیں پلاتے ہیں۔ سائغن للشاربین، سائغن کا معنی ہوتا ہے بہت مزیدار، پینے کے اندر حلق سے اترنے والی چیز اور بہت ہی شاندار۔ وہ دودھ پلاتے ہیں جو کہ بہت مزیدار ہوتا ہے، خوش ذائقہ ہوتا ہے، للشاربین، اپنے پینے والے کے لیے۔ اب آپ یہ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے جانور گھاس کھاتا ہے، گھاس سے گوبر بھی بن رہا ہے اور اسی گھاس سے خون بھی بن رہا ہے، اور اسی کے درمیان کے اندر اللہ نے ایک دودھ کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے۔ جب وہ دودھ نکلتا ہے تو کبھی سونگ کے دیکھو تو نہ تمہیں گوبر کی اسمیل اس میں آنی ہے، اور اس کی وائٹنس کی طرف دیکھو گے تو تمہیں خون کا مائلگی بھی، کوئی کلر بھی اس میں نظر نہیں آئے گا۔ تو گوبر اور خون کے ساتھ ہی اللہ نے معاملہ لگایا ہوا ہے، کون ہے جس کو اندر پروسیس کر رہا ہے وہ؟ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں اور اطباء فرماتے ہیں کہ دودھ وہ شے ہے جس کے اندر جانور کے گوشت کے، جانور کی ہڈیوں کے اور جانور کے خون کے، یہ تینوں چیزوں کی چیزیں اللہ تعالیٰ فرٹیلائز کرتا ہے، اور اس ایک لکوڈ میں ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے بچوں کو یہ جوسز نکالیے، بلکہ خالص دودھ پلائیے۔ اور میں نے سنا کہ یہاں قریب میں کہیں تازہ دودھ بھی ملتا ہے، تو ڈبے والے دودھ یہاں امریکہ کے تو دودھ ہیں، مگر یہ وہ والے دودھ نہیں ہے جو خالص دودھ ہوا کرتے ہیں ہمارے ملکوں میں۔ تو میں نے سنا یہاں کسی کا فارم وغیرہ بھی قریب میں ہے، اور ہمارے کچھ دوست ہیں جو وہاں سے خالص دودھ لے آتے ہیں۔ تو اگر کوشش کریں اپنے بچوں کی غذا کے اندر دودھ کو کمپلسری کر دیں، یہ جوسز اور پزے وزے کو نکالیں، کیونکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ صرف خالص دودھ نہیں ہے، سائغن للشاربین، بہت مزیدار ہے، بہت اچھا ہے پینے والے کے لیے۔ جب قرآن دودھ کے لیے آپ کو کہہ رہا ہے بہت اچھا ہے پینے والے کے لیے، تو آپ سوچئے کہ کیا اللہ نے اس میں لذت رکھی ہے، کیا اللہ نے اس میں فوائد رکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت کریمہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو چیزوں کا منع نہیں فرماتے تھے، ایک تکیہ اگر کوئی دیتا تھا، اور دوسرا اگر کوئی دودھ دیتا تھا، تو حضور دودھ بھی بڑے شوق سے نوش فرماتے تھے، بکری کا دودھ بھی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے گائے کا دودھ بھی ہمارے پاس شامل حال ہے۔ تو آپ ان دونوں دودھوں کی طرف اپنے بچوں کو لے کر آئیے، اپنی اور خود بھی عادت بنائیے۔ بڑھاپے کے اندر یہ جو گھٹنے وغیرہ، اسپیشلی جو ہماری بہنیں ہوتی ہیں 55 سال کی ایج کو پہنچتی ہیں، تو ایک بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں آسٹیوپروسس۔ آسٹیوپروسس میں کیا ہوتا ہے کہ ہڈیوں کا بھربھرا پن پیدا ہو جاتا ہے، جوائنٹس کے اندر گودا آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے، اور خواتین میں بیماری جلدی پیدا ہو جاتی ہے۔
تو اس لیے اپنے گھروں میں باقاعدہ دودھ پینے کا اہتمام ہونا چاہیے. الٹی سیدھی چیزیں غذاؤں سے بچیے. اور جو قرآن جن چیزوں کو اللہ کی نعمت قرار دے رہا، دیکھیں نا پوری آیت دودھ پر ہے. آپ دیکھیے کتنی اہم وہ غذا ہے کہ جس کے اندر اللہ نے پوری آیت کو نازل کر دیا. اور پھر اس کی پروسیسنگ بھی دیکھ لیجئے آگ کیسا رہا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. پھر اللہ کی فرماتا ہے وَمِن ثمرات النخیل، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سیراب کیا ہے نخیل سے اور آناب کے پھلوں سے. نخیل کا معنی کیا ہے؟ کھجور، اور آناب انگور. وَمِن ثمرات النخیل والآناب، اور اسی طریقے سے کھجور اور انگور کے پھلوں سے اللہ تمہیں سیراب کرتا ہے. تتخذون منہ سکرن، اور تم ان پھلوں سے، کھجور سے بھی اور انگور سے بھی بناتے ہو سکرن. اب یہ جو سکرن کا لفظ ہے اس کے ترجمے کے اندر مختلف مترجمین نے الگ الگ ترجمے کیے ہیں. تو کچھ لوگ ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں تم بناتے ہو اس سے نشہ آور چیز، ورزقاً حسنا، اور اللہ نے اسی میں تمہارے لیے رزق حسن بھی رکھا ہے. جو سکر کا معنی نشہ آور چیز کرتے ہیں، کیونکہ سکر کا جو لفظ ہے وہ عربی کے اندر جو ہے وہ شراب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ایک روایت کی کل خمر مسکرن و کل مسکرن حرام، ہر شراب نشہ آور ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. تو اس کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے حضرت اس زمانے میں تو یہ شراب تھی، یہ والی شراب تو بھی نئی لیٹسٹ لانچ ہوئی ہے تو وہ حرام ہوگی، یہ حرام نہیں ہے. اصول کیا ہے؟ کل خمر مسکرن و کل مسکرن حرام، ہر شراب نشہ آور ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. تو یہاں پر سکرن کا ایک معنی کیا ہے کہ وہ جو انگور ہے اور وہ جو کھجور ہے، اس انگور اور کھجور سے تم بناتے ہو نشہ آور چیز. اب یہ صورت نازل ہوئی ہے شراب کے حرام ہونے سے پہلے. شراب اس صورت کے نازل ہونے کے بعد حرام ہوئی ہے کیونکہ یہ مکیہ صورت ہے، اور شراب کی حرمت نازل ہوئی ہے مدینہ المنورہ کے اندر. سورۃ النحل مکیہ ہے، تو اس وقت شراب حرام نہیں تھی، لیکن اس میں اشارہ اللہ نے دے دیا. کیونکہ آپ دیکھیں اگر اس کا سکرن کا معنی شراب کریں یا نشہ آور چیز کریں تو اللہ کہہ رہا ہے تم اس سے بناتے ہو نشہ آور چیز اور ورزقاً حسنا، اور ہم نے اس میں اچھا رزق بھی رکھا. یعنی کہ شراب اچھا رزق نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اچھے رزق کو رزقاً حسنا کہہ کر الگ کیٹیگرائز کیا، اور سکرن الگ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کر دیا کہ یہ چیز صحیح نہیں. کیونکہ ایک تو ہے تازہ کھجور اور انگور کو پی لینا یا کھا لینا، لیکن جب کھجور اور انگور سڑ جاتے ہیں تو کھجور انگور کے سڑنے کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ تیزابیت اور اس کے اندر تیزی اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ نشہ پیدا ہو جاتا ہے اور یہ نشہ آور چیز حرام ہو جاتی. لیکن پھر نبیذ بھی حضور علیہ السلام کے زمانے میں پی جاتی تھی. اس نبیذ کا کیا معنی ہے؟ نبیذ اس چیز کو کہتے ہیں، ایک نبیذ حلال ہوتی ہے اور ایک نبیذ حرام ہوتی ہے. نبیذ حلال کیا ہے کہ آدمی کھجور کو اور انگور کو پانی میں ڈالے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے جوش دے اور اس کو پی لے، تو یہ ہوتی ہے نبیذ حلال. لیکن اگر آدمی پانی کے اندر کھجور اور انگور کو ڈال کے چھوڑ دے اور وہ پانی سڑ جائے اور سڑن کے بعد اگر کوئی پیے گا تو سڑنے کی وجہ سے وہ کیا بن جائے گی؟ شراب بن جائے گی. پہلے زمانوں میں جو آج کل جو کچی شرابیں ہیں، جو اس طرح کی شرابیں ہیں، تو پہلے زمانے میں جو شراب کا پروسیس تھا وہ اس طرح بنا کرتا تھا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ سکرن سے مراد نشہ آور چیز ہے تو تتخذون منہ سکرن سے وہ مراد یہ لیتے ہیں. اچھا کچھ علماء نے اس کا ترجمہ کیا سکرن، وہ کہتے ہیں سکرن ہر جوس کے لیے بھی کہا جاتا ہے، ہر پینے والی جو چیز ہوتی ہے اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے سکرن کو استعمال فرمایا ہے. فرمایا تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، اور اللہ رب العزت بناتا ہے اس سے تمہارے لیے، اور تم بناتے ہو اس سے سکرن، اس کھجور سے اور انگور سے جوسز کو، ورزقا حسنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ رزق حسن بھی تمہارے لیے رکھا ہے. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، اور بے شک اس میں تمہارے لیے اور عقل والوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے اس کے اندر پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل کل جو ہے وہ ایک اور تفصیل سے گفتگو کریں گے. شہد کی مکھی کی کل آیت آئے گی کہ شہد کی مکھی کس طرح شہد کو پروڈیوس کرتی ہے اور کیسے لیتی ہے، اور شہد کے اندر جو شفا اللہ نے رکھی ہے
وہ کل انشاءاللہ عز و جل اس آیت کا ہم آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت اپنے کرم کی، اپنے فضل کی، اپنی عنایت کی بارش نازل فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے کرم سے اس کو الارم کو تو بند کر دیں حضرت، اللہ کریم اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے اور اپنی عنایت سے ہمیں اس کی نعمتوں کا ادراک کرنا نصیب فرمائے، اور اس کی نعمتوں پر ہمیں شکر گزار ہونا نصیب فرمائے اپنی رحمت اور اپنے کرم سے، کیونکہ نعمت کا ادراک ہوتا ہے تو شکر ہوتا ہے۔ جب تک نعمت کی سمجھ ہی نہیں ہوگی، فہم ہی نہیں ہوگی کہ یہ نعمت ہے، تو پھر آدمی شکر کی طرف بھی نہیں جاتا۔ لیکن جب آدمی دیکھے گا کہ پانی پی رہا ہوں تو پانی بھی نعمت ہے، دودھ پی رہا ہوں تو دودھ بھی نعمت ہے، اور اللہ نے میرے لیے کیا پورا ایک سسٹم بنایا جس کے ذریعے سے یہ مجھ تک پہنچ رہی ہے۔ آپ تو گئے والمارٹ گئے، آپ تو کہیں گئے، آپ نے تو کریڈٹ کارڈ اپنا چارج کروایا، دودھ اٹھا کے لے آئے، لیکن کبھی چائے میں ڈالتے ہوئے سوچے تو صحیح کہ دودھ آیا کیسے؟ تو آپ کو اللہ کی نعمت یاد آئے گی، جب نعمت یاد آئے گی اس کا شکر یاد آئے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں شاکرین میں رکھے، اور اللہ نے جو فرمایا کہ یسمعون یعقلون، سننے والوں کے لیے، اور یعقلون عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں ایسی سماعت عطا کر دے اور ایسی عقل عطا کر دے کہ ہم خدا کی نعمتوں کا ادراک کر کے اس کی شکر گزاری کرنے والے بندے بن جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم انک انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔